نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض پہلے ہم نے پڑھے تھے بھی بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، دوسرا یہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا پاک ہونا، تیسرا فرض ہے سطر چھپانا۔ اب سطر کیا ہے کہ بھئی نماز میں مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سطر ہے، لیکن ناف سطر میں داخل نہیں، جبکہ گھٹنے سطر میں داخل ہے۔ اتنا بدن نماز میں ڈھانپنا فرض ہے، اس کے سوا اور بدن کھلا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت بس اتنے ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے سوا باقی تمام بدن کیا ہے بھئی سطر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت نماز میں اتنا بدن چھپانا ہر صورت میں کیا ہے بھئی یہ فرض ہے۔ باقی بدن اگرچہ کھلا رہ جائے، اس پر اگرچہ کپڑا نہ ہو لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسا کام کرنا کیا ہے مکروہ ہے۔ اور عورت کے لیے ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں اور چہرے کے بغیر تمام کا تمام بدن کیا ہے یہ سطر ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کچھ بدن نظر آ جائے تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، نماز میں اپنا سطر دوسرے لوگوں سے چھپانا بالاتفاق فرض ہے اور اپنے آپ سے چھپانا فرض نہیں۔ لہٰذا اگر لمبا کرتا پہن کر بغیر شلوار کے نماز پڑھے اور کرتا ایسا ہو کہ اگر اس کے گریبان میں جھانکے تو اپنا سطر نظر آئے تو نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن قصداً اس میں سے اپنے سطر کی طرف نظر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس طرح نا یہ عربوں کو لوگوں نے بڑے بڑے کرتے پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کسی نے بغیر شلوار کے وہ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ مسئلہ، ایسا باریک لباس پہننا جس میں سے کھال کی رنگت نظر آتی ہو حرام ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت اگر باریک چادر یا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے جس میں سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہو تو اس سے بھی نماز درست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ خوب سمجھ لے۔ یہ مثلاً اگر اتنا باریک آج کل جو کاٹن آئے ہوتے ہیں اس میں سے سطر بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں نماز بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کے بارے میں اتنی یعنی کہ احتیاط کی گئی ہے کہ اگر بالوں کی سیاہی نظر آ جائے، بالوں کی سیاہی بھی نظر آ رہی ہو تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ، موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نظر تو نہیں آتا مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے اعضائے بدن کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑوں سے نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ نے دیکھے ہوں گے یعنی کہ یہ ران اور سورین وغیرہ یعنی جتنے بھی اعضاء ہیں یہ خوب لوگوں کو نظر آتے ہو، بالکل علیحدہ علیحدہ پارٹ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو ایسے میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن کیا ہے بھئی مکروہ ہے، تو بڑا کپڑا کرنا چاہیے، کھلا ہوا کپڑا کرنا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے تنگ۔ مسئلہ، نماز میں تھوڑا سا سطر کھل جانا معاف ہے اس لیے کہ اس سے بچنے میں حرج ہے، اور بہت کھل جانے سے بچنے میں حرج نہیں اس لیے معاف نہیں، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تھوڑا سا اگر سطر نظر آ جائے، کپڑے تھوڑے سے پھٹ گئے ہو تو وہ معاف ہے، لیکن زیادہ کپڑے پھٹ گئے ہو، زیادہ سطر نظر آتا ہو تو یہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ، چوتھائی اور اس سے زیادہ میں بہت داخل ہے اور چوتھائی سے کم تھوڑے میں ہے۔ چوتھائی یا زیادہ سطر کا کھلنا نماز کو اس وقت فاسد کرتا ہے جب کہ ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مسئلہ خوب سمجھ لے، چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ اگر اس سے سطر کھلا رہا اور اتنی دیر کھلا رہا کہ آدمی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، یہ ایک رکن کی مقدار ہے، اگر اتنی دیر ہو جائے تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر چوتھائی یا چوتھائی سے کم سطر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے سے پہلے آپ نے اس کو ڈھانپ لیا، اس سطر کو چھپا لیا تو پھر نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تنبیہ، چوتھائی سے اعضائے سطر میں سے ہر عضو کی اپنی چوتھائی مراد ہے، اور یہ اس وقت ہے جب صرف ایک عضو کا حصہ کھلا ہو۔ اگر ایک عضو میں سے کئی جگہ تھوڑا تھوڑا کھلا ہو تو اس کو جمع کریں گے، چوتھائی کا اعتبار کریں گے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ اعضاء میں سے کھلا ہو تو کھلے کے حصے کو جمع کر کے ان میں سے سب سے چھوٹے عضو کی چوتھائی کا اعتبار کریں گے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ عضو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سورین ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک سورین کیا ہے علیحدہ علیحدہ عضو ہے، ناف سے لے کر
جو عضو خاص ہے یہاں تک ایک عضو ہے، اس طرح یہ پوری ران اور گھٹنوں سمیت یہ ایک عضو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس سے یہاں سے لے کر یہاں تک چوتھائی حصے سے زیادہ کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، نماز بھائی نہیں ہوگی۔ ہاں ادھر سے بھی کپڑا پٹا ہوا ہو، ادھر سے بھی پٹا ہوا ہو، ناف کے نیچے سے بھی بسا اوقات کپڑا پٹا ہوا ہو، تو ان سب کو جمع کریں گے، ان سب کو جمع کریں گے۔ اگر جمع کرتے ہوئے ایک گھٹنے جتنی جگہ پٹی ہوئی جمع ہو گئی تو نماز پھر بھی کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على